شلیلا صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن وہی پرانی سیاست ہے اور غریب، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور پرانے سیاستدانوں کے پاس عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیا کوئی ابھی نئی جماعت بنی ہے یا پھر کیا ری لانچ ہو کر آ رہی ہے؟ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، ابھی رضوان رضی صاحب نے کہا نا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایسے لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں تو ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے. بلاول صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ پرانی سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا تو آپ نئی سیاست میں کون سا منشور دے رہے ہیں؟ عوام کے لیے کون سے آپ کے پاس چیزیں ایجنڈا ہے؟ آپ بھی تو پرانی سیاست کریں، الزامات کی سیاست کریں. جب آپ آ رہے ہیں تو صرف تقریروں میں جا کے الزامات ہی لگا رہے ہیں. نئی سیاست میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا، جب آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو موقع مت دیں، آپ نوجوان قیادت پہ اعتبار کریں، تو آپ ایک بزرگ والد کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کیا آپ نے اپنی جماعت میں سے سید نوید قمر کو نکال دیا، خورشید شاہ کو نکال دیا، رضا ربانی کو نکال دیا ہے، یسر رضا گیلانی کو نکال دیا ہے، شہری رحمان کو نکال دیا. اگر آپ نے ان بزرگوں کو نکال دیا ہے تو آپ دوسری جماعتوں کو بھی کہیں کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان میں بھی اتنی نوجوان ہے جتنے آپ کی پارٹی کے اندر. دوسری شہری بات ہے کہ رحمان یہاں کو پہ بزرگ نہ کہیں. ہاں چلے جی، میں وہ واپس لے لیتی ہوں. ابھی بات یہاں پہ ہو رہی تھی بچت کروا دی آپ کی رضی صاحب نے. اچھا، سیاستدانوں پہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں، بڑا آسان ہوتا ہے سیاستدان کو معطوف ٹھہرا دینا. کیا ایوب خان کے پاس کوالیفیکیشن تھی 10 سال یہاں پہ حکومت کرنے کی؟ کیا یحییٰ خان کے پاس کوالیفیکیشن تھی؟ کیا جنرل ضیاء الحق کے پاس تھی؟ کیا جنرل مشرف کے پاس تھی؟ آپ سیاستدانوں کی کوالیفیکیشن تو اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان ڈکٹیٹروں سے بھی مانگے کہ آپ 10 سال اس ملک کے اندر بیٹھ کے ہمارے اوپر جہادی کلچر لگا کے، کلیشن کوف ہمیں دے کے، اس ملک کا پورا سیاسی نظام، اس ملک کا پورا معاشرتی نظام تباہ و برباد کر کے فرقہ واریت یہاں گھسا کے چلے گئے ہیں. الیکٹیبلز کون لے کے آ رہے ہیں؟ یہی آپ کے یہ جو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے تھے. اس الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کیا جا سکتا تھا اگر سسٹم کو چلنے دیا جاتا. ہر 10 سال کے بعد تو آپ سسٹم کو بریک لگا دیتے ہیں. اس بریک کے اندر سے اس سیاستدان نے اپنی سپیس نکالنی ہے نا. سیاستدان مریخ سے اتر کے تو نہیں جائے گا جا کے اپنی سپیس لینے کے لیے، اسی سسٹم کے اندر سے لے گا. تو بات صرف سیاستدانوں تک نہیں روکنی چاہیے. اصل جو سسٹم کے گناہ گار لوگ ہیں، جن کی وجہ سے سسٹم خراب ہوتا ہے، جن کی وجہ سے سسٹم جو سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے، ان کی بات کریں. آپ نادرا کے اندر بھی جو ہے وہ آ جائیں گے، جو ابھی رضوان رضی صاحب نے کہا، ساری کمپنیوں کے اندر ان کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بزنس بھی انہی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ پہ جو وہ چھائے ہوں گے نا، تو آپ سیاستدان کی کوالیفیکیشن نہ چیک کریں، پہلے ان کی کوالیفیکیشن جا کے چیک کریں کہ جن کو ہم نے اپنا مائی باپ بنا لیا ہوا اس ملک کے اندر، اور ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے پر جل رہے ہوتے ہیں ہم سب کے. سیاستدان ایزی ٹارگٹ ہے، اٹھے اور سیاستدان کے اوپر شروع ہو جائیں.